السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلش ارحان کے چوتھے قسط کا پہلا ٹریلر کافی انتظار کے بعد نشر ہو چکا ہے، اور یہ ٹریلر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ قسط پچھلے تینوں قسطوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور، جذباتی اور فیصلہ کن ہوگی۔ اور آج میں آپ کے سامنے وہی حقیقت رکھنے والا ہوں کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے، کون سا اہم واقعہ سامنے آئے گا، کون وفادار ثابت ہوگا اور کون غداری کی آخری حد تک جائے گا۔ تو ناظرین، آئیے اس ٹریلر میں دکھائے جانے والے مناظر میں چھپے اشاروں کو کھول کر دیکھتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر آنے والے دھماکہ خیز واقعات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹریلر میں ارحان اور نیلوفر خاتون کا دوڑتا ہوا سفر آغاز ہی خطرے کا اشارہ ہے۔ ٹریلر کے پہلے ہی سین میں ارحان اور نیلوفر خاتون جنگل میں بھاگ رہے ہیں۔ یہ منظر صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بڑا خطرہ ان دونوں کے پیچھے ہے، یا پھر دونوں کسی اہم مشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان اپنی تلوار بے نیام کرتا ہے اور نیلوفر سے وہ تاریخی جملہ کہتا ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، دوسری تلوار کو کھینچنا میرے بابا اور بھائی کے خلاف کڑے ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، یہ جملہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ یہ اس بات کی پیشنگوئی ہے کہ ارحان اور علاؤدین کے درمیان اختلافات مزید بڑھنے والے ہیں۔ شہنشاہ بے اس اختلاف کو مزید ہوا دے گا، اور ارحان بے خود کو ایک ایسے راستے پر دیکھ رہا ہے جہاں شاید اسے اپنے ہی خاندان کے کچھ فیصلوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان بے پر نقابپوش سپاہی حملہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی عام حملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ اور لگتا ایسا ہے کہ فلاویوس نے ارحان کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں بھیجا ہوگا، اور یا پھر یہ سپاہی گورنر تیمورتاش کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ارحان اور نیلوفر خاتون کے لیے گات لگایا ہو۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، ارحان بے کو راستے سے ہٹانا، اور یا پھر کم از کم اسے فیصلہ کن کردار بننے سے روکنا۔ لیکن ناظرین، ارحان بے وہ ہے جو دشمن کے وار کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ اس سے اگلا سین بہت خطرناک ہے۔ شہنشاہ بے غصے میں آگ بگولا ہو کر علاؤدین بے کو کہتا ہے ارحان پھر لاپتہ ہے۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہنشاہ بے ارحان بے کی موجودگی، اثر اور بڑھتی ہوئی طاقت کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں شہنشاہ بے یہ تین کام کریں۔ نمبر 1، شہنشاہ بے کھل کر ارحان بے کے خلاف کلی محاذ آرائی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، علاؤدین بے کو پوری طرح اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوئی سازشی منصوبہ بھی بنا سکتا ہے۔ نمبر 3، ارحان بے کو باغی ثابت کرنے کے لیے منصوبہ بندی بھی کر سکتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والی قسط ارحان بے بمقابلہ شہنشاہ بے کا آغاز ہوگی۔ ناظرین، ٹریلر کے ان سینز نے مداحوں کو ضرور حیران کر دیا ہوگا کہ قبیلے کے عورتیں رو رہی ہیں، سب پریشان کھڑے ہیں، اور ملعون خاتون علاؤدین بے سے کہتی ہے جب ہم آپس کے جھگڑوں میں الجھے ہیں تو دشمن ہمارے جگر نوچنے کو گات لگائے بیٹھا ہے۔ یہاں پر یہ جملہ پورے قبیلے کے بکھر جانے کا اشارہ ہے، تو اس لیے بہت امکان ہے کہ اگلی قسط میں قبیلے میں ایک بڑا غلط فہمی کا طوفان کھڑا ہوگا، اور کئی لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ شاید ارحان نے بغاوت کر دی ہے، لیکن ملعون خاتون خاندان کو بچانے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت سین آتا ہے جہاں نیلوفر خاتون گھوڑے پر سوار ارحان بے سے کہتی ہے آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہوں گے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کے مخلص اور وفادار ساتھی بھی کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر یہ جملہ صرف میاں بیوی کی محبت نہیں، بلکہ اس جملے میں ایک مضبوط حوصلہ، وفاداری اور ایک سلطان بننے والی طاقت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے نیلوفر خاتون آنے والی قسط میں ارحان بے کا بچاؤ کرنے والی ایک مضبوط ساتھی کے طور پر نظر آئے گی۔ وہ ارحان بے کو اندرونی حاسدوں اور بیرونی دشمنوں کے گھیرے سے نکالنے میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر مداحوں کے دلوں میں جگہ بنائے گی۔ اس لیے ناظرین، فاطمہ خاتون، حلیمہ خاتون، یگد بے اور نیلوفر خاتون جیسے کرداروں کے درمیان نیلوفر خاتون کا کردار ہی بہت طاقتور اور نمایاں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس لمحے جنگل میں تنہا ارحان بے حیرانگی کی حالت میں رک کر کہتا ہے عبد الرحمن آپ، تو پورا ٹریلر ہل جاتا ہے، کیونکہ ناظرین یہ عبد الرحمن اور یہ دوسرا وہی کردار ہے جسے ہم نے دستان اور صلاح الدین ایوبی میں زبردست جنگجو کے طور پر دیکھا تھا۔
بہت بہادر، تجربہ کار اور مداحوں کے پسندیدہ کردار ہیں۔ اس لیے ناظرین، عبد الرحمن اور اس کا ساتھی آنے والی قسط میں اورحان بے کے بہت طاقتور ساتھی ثابت ہوں گے، اور یہ دونوں برسا کے خفیہ راستے کے مشن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اورحان بے کے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے تو یہ دونوں نظر آ بھی گئے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اب یہ آنے والے جنگوں میں اورحان بے کے شانہ بشانہ لڑتے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کی چوتھی قسط میں ان کی انٹری پوری ماحول کو بدل دے گی۔ اب آتا ہے ناظرین سب سے پرتجسس منظر، جب فلاویوس اپنے سپہ سالار سے کہتا ہے حملہ پوری قوت سے ہوگا، مگر یاد رکھو فاطمہ خاتون کو ذرا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اسے زندہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ چونکہ فلاویوس فاطمہ خاتون کو پسند کرنے لگا ہے تو اس لیے وہ اسے مارے گا نہیں بلکہ گرفتار کرے گا۔ لیکن یہی کمانڈر فلاویوس کی بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ فاطمہ خاتون اسے ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ دوسرے منظر میں ناظرین، جب کمانڈر فلاویوس فاطمہ خاتون کو پھول پیش کرتا ہے اور بیچارہ یگت دور سے حیران کڑا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ منظر بھی ناظرین بڑا ہی دلچسپ تھا۔ لیکن فاطمہ خاتون کا زبردست جواب، تمہارے سامنے عثمان بے کی بیٹی کڑی ہے۔ یہاں پر ناظرین ایسا لگتا ہے کہ کمانڈر فلاویوس کی یہ چال الٹی پڑنے والی ہے، کیونکہ فاطمہ خاتون اس کے اندرونی منصوبوں کو سمجھ لے گی۔ دوسری طرف یگت بیچاری کی قسمت میں اس محبت و نفرت کے کھیل میں مزید جلنا ہی لکھا ہے، اور شاید یگت کی یہ جلن شاہنشاہ کی سازشیں مزید خطرناک اور تیز کر دے۔ دوسری طرف ناظرین، عبد الرحمن کے سوال سے اورحان بے کے مشن کا پردہ کھلنے والا ہے، کیونکہ جب عبد الرحمن اورحان سے پوچھتا ہے آپ یہاں اکیلے کیا کر رہے ہیں، تو اس سے صاف لگ رہا ہے کہ اورحان ایک بہت بڑا راز چھپا کر چل رہا ہے، جو کہ شاہنشاہ بے کے بے وقوفی کے ثبوت ڈھونڈنا، یا برسا کے خفیہ سرنگ کا سراغ لگانا، اور یا پھر فلاویوس کو روکنے کا خفیہ منصوبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آنے والی قسط میں یہ راز وسیع فتنہ یا عظیم فتح میں بدل سکتا ہے، کیونکہ جب فلاویوس اورحان بے سے کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بھی پیشکش ہمیں نہیں روک سکتی، تو اورحان بے پرعزم چہرے کے ساتھ جواب دیتا ہے میں تمہیں نہیں بلکہ اپنے سردار شاہنشاہ بے کو روکوں گا۔ یہاں پر یہ جملہ ایک اعلان ہے کہ اگلی قسط میں اورحان اور شاہنشاہ بے آمنے سامنے ہوں گے۔ اورحان بے پہلی بار کھلے لفظوں میں غداری یا بے وقوفی کو روکنے کی بات کرے گا، اور یہی لمحہ قبیلے کی سیاست کا بڑا دھماکہ بنے گا۔ اور ناظرین، ٹریلر کے آخری سین نے تو پوری قسط کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ اورحان اور نیلوفر دشمنوں کے درمیان گرے ہیں، لیکن اورحان بے کہتا ہے آج ہم نہیں مریں گے۔ ناظرین، یہ صرف ایک لائن نہیں بلکہ یہ آنے والی پوری سیزن کی بنیاد ہے۔ اس جملے سے صاف ظاہر ہے کہ قسط نمبر 4 میں اورحان بے ایک نیا تاریخی سفر شروع کرے گا۔ وہ اپنے خاندان میں اتحاد کی جنگ لڑے گا، پھر برسا کے قلعے کے خلاف بڑی پہل کرے گا، اور نیلوفر اس کی طاقت، اس کی امید اور اس کے آنے والی نسلوں کی ماں اس کے ساتھ کڑی رہے گی۔ تو ناظرین، آنے والی قسط میں اورحان بے پر پہلی بڑی قاتلانہ کوشش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اورحان بے اور علاؤدین بے کا اختلاف شدت اختیار کر سکتا ہے، اور شاہنشاہ بے کلی سازش پر اتر سکتا ہے۔ فاطمہ کو زندہ پکڑنے کا منصوبہ، عبد الرحمن اور اس کے ساتھی کی دھماکے دار انٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ اورحان اور نیلوفر خاتون کا رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ یگت حسد اور انتقام کی آگ بھی جل اٹھے گا۔ اورحان برسا کی پہلی عملی تیاری شروع کرے گا، اور شاید قبیلے کے اندر ایک اور غدار کا انکشاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شاہنشاہ بے اپنی عیاری میں کامیاب ہوگا؟ کیا فاطمہ فلاویوس کے جال سے خود کو بچا پائے گی؟ اور کیا اورحان آنے والی قسط میں پہلی بڑی فتح حاصل کر پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔